نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے درمیان آیا جس کا لباس نہایت صاف ستھرے اور سفید کپڑوں پر مشتمل تھا، جس کے بال نہایت سیاہ اور چمکدار تھے۔ اس شخص پر نہ تو سفر کی کوئی علامت تھی کہ اس کو کہیں سے سفر کر کے آیا ہوا کوئی اجنبی شخص سمجھا جاتا، اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا، جس کا یہ مطلب تھا کہ وہ کوئی مقامی شخص یا کسی کا مہمان بھی نہیں تھا۔ بہرحال وہ شخص آقا علیہ السلام کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ آپ کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیے، جس طریقے سے کہ ایک سعادت مند شاگرد اپنے جلیل القدر استاد کے سامنے باادب بیٹھتا ہے اور استاد کی باتیں سننے کے لیے ہمتاً متوجہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس حقیقت کا اعتراف کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر تم پابندی سے نماز پڑھو، اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور زاد راہ میسر ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس پر ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ شخص ایک لا علم آدمی کی طرح پہلے تو آپ سے دریافت کرتا ہے، پھر آپ کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے جیسے کہ اس کو ان باتوں کا پہلے سے علم ہو۔ پھر وہ شخص بولا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو، اور اس بات میں یقین رکھو کہ برا بھلا جو کچھ بھی پیش آتا ہے وہ سب نوشتہ تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر بولا اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو، یعنی اتنا حضور قلب میسر نہ ہو سکے، تو پھر یہ دھیان میں رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے کہ کب آئے گی قیامت؟ آپ نے فرمایا کہ اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے، یعنی قیامت کے متعلق کہ قیامت کب آئے گی میرا علم تم سے زیادہ نہیں ہے، جتنا تم جانتے ہو قیامت کے سلسلے میں اتنا ہی مجھ کو بھی علم ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ اچھا، قیامت کی کچھ نشانیاں ہی مجھے بتا دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ باندی اپنے آقا یا مالک کو جنے گی، اور برہنہ پاؤں رہنے والے، برہنہ جسم رہنے والے، مفلس اور فقیر اور بکریاں چرانے والوں کو تم عالیشان مکانات اور عالیشان عمارتوں میں فخر و غرور کی زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص تو چلا گیا، اور میں نے اس کے بارے میں آپ سے فوراً دریافت نہیں کیا، بلکہ کچھ دیر توقف کیا۔ پھر آقا علیہ السلام خود ہی فرمانے لگے کہ اے عمر، جانتے ہو سوالات کرنے والا وہ شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو اس طریقے سے تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔
سامعین اکرام، اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں کیونکہ یہ حدیث اس سوال و جواب پر مشتمل ہے جس کے ذریعے حضرت جبریل علیہ السلام نے بڑی خوبی کے ساتھ اسلام اور ایمان کی حقیقت اور دین کی بنیادی باتوں کا تعارفی خاکہ پیغمبر اسلام جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دنیا والوں کے سامنے پیش کرایا ہے۔ اس حدیث مبارک کے اندر قیامت کی کچھ اہم نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ جب یہ آثار، یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں اور یہ علامات دیکھ لی جائیں تو تم سمجھ لینا کہ اس عالم کے خاتمے کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ دنیا اپنے وجود کے آخری دور سے گزر رہی ہے۔ پہلی علامت یا پہلی نشانی تو یہ بتائی گئی کہ باندی اپنے آقا یا مالک کو جنے گی۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ غلامی کا زمانہ اور رواج کے سیاق میں لیا جا سکتا ہے کہ لوگ کثرت سے باندیاں رکھیں گے اور ان باندیوں سے اولاد بھی بہت پیدا ہوگی، پھر انہی اولاد میں سے جو لوگ بڑے ہو کر مال و جائیداد اور حکومت و طاقت کے مالک بنیں گے وہ لا علمی میں اپنی انہی ماؤں کو جنہوں نے ان کو پیدا کیا، ان کو جنم دیا ہوگا، باندیوں کے طور پر خرید لیں گے اور اپنی خدمت میں رکھیں گے۔ اور اس جملے کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب معاشرے میں جنسی بے راہ روی عام ہو جائے گی، مرد و عورت تمام اخلاقی اور انسانی پابندیوں کو توڑ کر بے تحاشا ناجائز تعلقات پیدا کریں گے اور اس کے نتیجے میں ایسے ناجائز بچے کثرت سے پیدا ہونے لگیں گے کہ جن کو نہ اپنے باپ کی خبر ہوگی اور نہ اپنی ماں کو وہ جانتے ہوں گے۔ پھر وہی بچے بڑے ہو کر لا علمی میں اپنی انہی ماؤں کو ملازمہ اور نوکرانی بنائیں گے جنہوں نے کہ ان کو جنا تھا، تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ دوسری علامت کہ برہنہ پا برہنہ جسم مفلس اور فقیر اور بکریاں چرانے والوں کا ایوان حکومت اور عالیشان مکانات اور عالیشان محلات کا مالک ہونا بتایا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب تم دیکھو کہ شریف النسل اعلیٰ خاندان کے لوگ اور مہذب اور معزز لوگ انقلاب عالم کا شکار ہو کر غربت و افلاس اور بے روزگاری اور پریشان حالی کے بھور میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنی حیثیت و وقار کھو چکے ہیں اور معاشرتی اور سماجی سطح پر کسی اثر و رسوخ کے حامل نہیں رہ گئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو کل تک حسب و نسب، شرافت و نجابت، نسل و خاندان اور تہذیب و شائستگی کے اعتبار سے نہایت بے حیثیت اور بے وقار تھے، تعلیمی اور اخلاقی طور پر کمتر اور پسماندہ سمجھے جاتے تھے، غیر منصفانہ سیاست و انقلاب کی بدولت حکومت و اقتدار کے مالک بن بیٹھے ہیں، دغا اور فریب کے ذریعے مال و دولت اور بڑی بڑی جائیدادوں پر قابض اور عالیشان مکانات اور عالیشان محلوں کے مکین ہو گئے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ طاقت و حکومت، مال و دولت اور پرعیش زندگی نے ان کو گھمنڈی اور شیخی خورا بنا دیا ہے۔ حقیقی شرافت و نجابت رکھنے والے غریب اور مفلس لوگوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں اور ان کی تباہی و رسوائی کے بد سے بدتر حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سمجھ لینا کہ اب اس دنیا کے خاتمے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ عزیزوں، یہ ساری علامات اور ساری نشانیاں جو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائیں آج کے دور میں ظاہر ہیں، معرض وجود میں آ چکی ہیں۔ لہذا میرے پیارے عزیزوں، آخرت کی تیاری کیجئے، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے اور باری تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں
اپنے سارے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، لہذا آخرت کی تیاری میں لگ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔